نہ خدا سے خوف ہے، نہ اس کے رسول سے محبت ہے، نہ دلوں میں عشق رسول ہے۔ اب تو صحابہ کا ذکر ہی ختم ہو گیا، کہیں صحابہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان بیٹھے ہوں گے، ان میں سے کسی کو پتا ہو کہ ابو بکر صدیق کون ہے، کسی کو پتا ہو کہ عمر فاروق کون ہے، کسی کو پتا ہو کہ جو ہے بلال حبشی کون ہے، کسی کو پتا ہو عثمان غنی کون ہے، کسی کو پتا ہو جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف کون ہے، کسی کو پتا ہو طلحہ کون ہے، کسی کو پتا ہو سلمان فارسی کون ہے۔ مگر آج تو مسلمان لڑکے کبھی کسی کی نقل کرتے ہیں، کبھی کسی کی نقل کرتے ہیں، پوری دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ مگر لوگوں سنو، ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ ادھر دیکھو، ہم چلے تھے کہاں سے؟ ہم مدینے سے چلے تھے۔ کہاں سے چلے تھے؟ بولو مدینے سے۔ اور کتنے تھے؟ بولو ہمارے ساتھ تھے 313۔ بولو کتنے تھے؟ 313 مسلمان ہم تھے 313۔ اور ہمارے پاس کپڑے تک نہیں تھے بہتر، بلکہ کپڑے ہمارے پھٹے ہوئے تھے، ہمارے پیٹوں میں کھانے نہیں تھے، ہم بالکل کمزور تھے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ طاقت بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر تقریر اور کر رہا ہوں، اٹھنے بیٹھنے والی پبلک میں تقریر مجھ سے ہوتی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا؟ ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، پہمت لگا کے پہنتے تھے کپڑے۔ اور مکے سے ایک لشکر چلا، اور لشکر نے کہا مٹا کے آئیں گے نبی کے دین کو، اس چراغ کو بجھا دیں گے جو مدینے میں جل رہا ہے۔ ان 313 کمزور لوگوں کو پسل کے اپنے لشکر کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ پیچھے کچل دیں گے، انہیں برباد کر دیں گے، کچھ نہیں چھوڑیں گے ان کے پاس۔ میری طرف دیکھو، ادھر سے وہ چلیں، 1000 کا لشکر چلا ہے۔ کتنے ہزار کا لشکر چلا ہے؟ بولو 1000 کا لشکر۔ اور ادھر 313 تھے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ ہم مٹا کے رکھ دیں گے۔ تھوڑا ہلکا سا ایکو اور کم کیجئے گا بھائی، مائک بہت اچھا، ہلکا سا ایکو، بس زیادہ کم مت کیجئے گا، ہلکا ایکو اور کم کر دیجئے۔ میری طرف دیکھیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میاں مدینے کی عورتوں نے، میری بیٹیاں سن لیں، میری بہنیں سن لیں جو آج آئی ہیں، سنو مکے کی عورتوں نے کیا کیا، کفار کی عورتوں نے، کافروں کی عورتوں نے کیا کیا، اپنے زیورات اتارے، اپنے ہاتھوں کے کنگن یوں لے لو، یہ لو یہ ہاتھوں کے کنگن ہمارے لے لو، اپنے گلے کے ہار اتارے لو، ہمارے گلے کے ہار لے لو، اور اے ابو جہل ہمارا سارا زیور ہمارا مال لے جاؤ، اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ مدینے کی عورتیں آتی ہیں، یا رسول اللہ ہم غریب عورتیں ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال موجود ہے، اسے لے جائیے اور دین بچا لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حق ہے حضرت، واہ۔ میرے آقا میرے سرکار میرے مصطفیٰ جان رحمت، ان کو لے جائیے۔ 313 کو مٹانے کے لیے کتنے کا لشکر چلا ہے؟ بولو کتنے؟ 1000 لوگوں کا لشکر چلا ہے۔ کتنے ہزار لوگوں کا؟ بولو 1000 لوگوں کا لشکر۔ اور میاں اس طرف میاں 1000 تلواریں ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس تلواریں ہیں ہی نہیں، ان کے پاس صرف 7 تلواریں ہیں، اور ان تلواروں کے کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے لوگو، میں مکے سے مدینے آ گیا، اب مدینے میں مٹانے کے لیے مجھ کو آ رہے ہیں کفار مکہ، بولو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں کفار مکہ، کون میرا ساتھ دے گا؟ 313 جمع ہو جاتے ہیں، کتنے بولو؟ 313۔ اب سنو، انصار اور مہاجرین جمع ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ تقریر وجہ سے کر رہا ہوں کہ رمضان کی اہمیت پتہ چلے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، انہوں نے کھجور کی گٹلی چوس کے روزہ رکھنے والے صحابہ ہیں، ان کے کپڑے بالکل پھٹے ہوئے ہیں، ان میں پیمد لگے ہوئے ہیں۔ نبی کے سامنے آ کے 313 انصار و مہاجرین کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نبی نے فرمایا سوچ لیا تم نے؟ حضور سوچ لیا؟ فرمایا ایک بار اور سوچ لو، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، بولو چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے۔ واہ 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 واہ۔
موسیٰ کی امت تھوڑی ہے یا رسول اللہ، بچہ بچہ قربان ہو جائے گا حضور، میرے آقا جب تک 313 کی لاشیں نہیں گریں گی کوئی ہمارے مصطفیٰ تک نہیں آ سکتا۔ اے نبی جب تک ہم ہیں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، میرے نبی آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تب بچوں یاد رکھنا یہ تمہاری تاریخ ہے، تاکہ تم بڑے ہو کے احساس کرو کہ تم کون سی تاریخ کے جینے والے ہو۔ یہ دنیا کے جو ہیرو ویرو دیکھتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، یہ کیمرے کا کمال ہے، اصل ہیرو تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے مدینے میں جو ہے وہ تاریخ لکھی تھی۔ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ہماری قوم کے ہیرا تو وہ تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے ذرا دیکھو تو اپنے گھر سے چلے، نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس برچھی، نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈی دے دو۔ اب کھجور کی ڈنڈی ایک ایک مل گئی سب کو، یعنی 306 لوگوں کے ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی، لو یہ تمہاری ڈنڈی، یہ تمہاری ڈنڈی، یہ تمہاری۔ مجھے بتاؤ کیا کھجور کی ڈنڈی والا تلوار والے کے مقابلے میں جا سکتا ہے؟ ان کی ہمت ہار جانا چاہیے تھا ہمت، مگر ہمت نہیں ہارے، حوصلہ نہیں ہارے صحابہ، پڑھنے لگے اور ایسے گھماتے ہوئے لے جا رہے تھے رسیوں ان کھجور کی ڈنڈیوں کو کہ جیسے کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ جو ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم ہے۔ جب مدینے سے گھماتے ہوئے جب نکلے تو یہودیوں نے دیکھا، کہا ارے مسلمانوں پاگل ہو گئے کیا بتاؤ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینہ۔ اب آقا آگے آگے ہیں، غلام پیچھے پیچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 170 کلومیٹر دور کبھی بدر جاؤ، میں نے بدر دیکھا ہے، اللہ اکبر، میں نے بدر کے اس نقشے کو بھی دیکھا ہے، میں نے مسجد عریش بھی دیکھی ہے، میں نے وہ دیکھا ہے وہ مقام آج بھی وہاں بڑے بڑے الفاظ میں یہ آیت اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی یہ آیت، اللہ کا یہ کلام آج بھی لکھا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ کون سا بدر والا مقام ہے جسے ہم بھول گئے؟ اب صحابہ کا ذکر ہماری محفلوں میں نہیں ہوتا، پیروں کا ہوتا ہے، پیر صاحب کے سامنے پیروں کی تعریف ہوتی ہے۔ پورے جلسے ختم ہو گئے مگر صحابہ کے ذکر سے جلسے خالی ہیں، اہل بیت کے ذکر سے یہ جلسے خالی ہو گئے۔ میری طرف دیکھو، توجہ کرو، صحابہ اکرام جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 313 بولو کتنے؟ 313 کتنے بولو؟ 313۔ اے بھائی کہاں جا رہے ہو بھیا؟ نہیں کوئی بات نہیں، آپ ان سے، میں ان سے نپٹوں گا۔ اور کسی صاحب کو جانا ہے؟ اور کسی صاحب کو اصل میں اور کوئی بات نہیں ہے، دل میں عشق رسول ہے ہی نہیں، اوپر سے نظر آنا ہے کھوکھلے کے مسلمان ہیں، اندر کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ آدمی کہاں آپ کہو تو میں نہیں کرتا تقریر، میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے تو کوئی بات نہیں، ختم کر دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں تو میں آپ کو مقصد تک لے گیا ہوتا، 3-4 بار ڈسٹرب کر دیا مجھے۔ بیچ میں سے اٹھنے والے لوگ پریشان کرتے ہیں، ہم تو کچھ سنانے آئے ہیں، خدمت کرنے آئے ہیں ان کی، اور یہ منہ اٹھا کے اونٹ کی طرح چل دیتے ہیں۔ شرم ہی نہیں آتی کہ کون سی محفل سے جا رہے ہیں۔ امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ اور پھر حدیث پڑھاتے پڑھاتے ان کا چہرہ کبھی زرد ہوتا ہے کبھی سرخ ہوتا ہے، یعنی پیلا ہوتا ہے کبھی لال ہوتا ہے۔ تو ان کے شاگردوں نے بعد میں پوچھا حضور آج کوئی طبیعت خراب ہے؟ کہنے لگے میرے کرتے کے اندر بچھو ہے، اس نے مجھے کاٹا۔ کہتے ہیں ایک جگہ نہیں کاٹا، 6 جگہ کاٹا۔ آپ اٹھے کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں حضور کی حدیث پڑھا رہا تھا۔ واہ واہ واہ۔ میں نے سوچا میری جان حضور کے کلام سے تو بڑی نہیں نا، تب کچھ ملتا ہے انسان کو، ایسی تھوڑی کچھ ملتا ہے۔ جنت کیا سمجھ رہے ہو ایسی کوئی دے دے گا؟ کسی کے باپ کی جنت ہے کیا ایسے دے دے گا کوئی؟ بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ویسے اللہ کا فضل کوئی جسے چاہے اسے دے دے، مگر ایسے لوگوں کو وہ جنت دے گا؟ تھانے دار سے تو ڈرتے ہیں مگر حضور سے محبت نہیں کرتے۔ حضور سے کبھی کبھی تو کچھ سننے آتے ہیں اور اس میں بھی بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ نہیں ہے؟ 313 کھڑے ہیں،
اور میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھیاں یہاں بھی ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ سنو خالی ایک انگریز لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مدینے کی صرف عورتیں لاجواب ہیں تو وہ بے وقوف ہے. اسے خالی یہ نہیں مرد لاجواب ہے تو وہ بے وقوف ہے. اس سے کہو پہلے مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں, اس کے بعد مدینے کے مرد بھی لاجواب ہیں. اگر بیویاں نہیں بھیجتی تو مرد کیسے جاتے, اگر مائیں نہیں بھیجتی تو بیٹے کیسے جاتے. وہ مدینے کی عورتیں بھی لاجواب تھی. اور تاریخ میں لکھتا ہے کسی بھی عورت نے جب مدینے سے رخصت ہوتے تھے مسلمان, کسی عورت نے کبھی نہیں کہا آنا خیریت سے تمہارا انتظار ہوگا یا آنسوؤں سے اسے روکا ہو, نہیں, بلکہ کہتی تھی جا میرے بیٹے اور نبی کے نام پہ قربان ہو جانا. مگر ایک بات کا خیال رکھنا, جنگ میں جب جنگ ہو اور جب برچھے اور بھالے اور جب تلواریں چلے تو یاد رکھنا جتنے زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے, پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدلوں کو نہیں جانتی بلکہ شیر دل جانتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. میری توجہ کرو ماشاءاللہ. میں اپنی بہنوں کی تھوڑی بہت خدمت کرنے آیا ہوں. مجھے ذرا دیکھ لیجئے, ادھر دیکھ لیجئے آپ, بدر کا میدان ہے. کبھی رمضان کے مہینے میں میری اس تقریر کو آپ سنیں گے تو آپ کو صحابہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میاں جب سورج چڑھا ہے اوپر کو تو یہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے کھجور کی گٹلی کو چوس کے روزہ رکھا ہے اور شام کو افطار بھی اسی کھجور کی گٹلی سے کرنی ہے, یعنی چوس کر کے کرنی ہے. اور ادھر کون سا لشکر ہے جس نے پوری رات شراب پی ہے, پوری رات جو ہے بھنے ہوئے گوشت کھائے ہیں, بکرے کھائے ہیں, جنہوں نے اونٹ کھائے ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ اونٹوں کو کھایا ہے, جنہوں نے ناچنے والی عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں, اور ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں. اب جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو مذاق اڑانے لگے, وہیں سے کہے لگانے لگے لو ہم سے مقابلہ کرنے آئے ہیں, تلواریں تک نہیں ہیں. بولے ارے انہیں ایسے ماریں گے جیسے مکھی اور مچھر کچل دیتے ہیں نا, ویسے انہیں کچل کے رکھ دیں گے مسلمانوں کو. یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی. میرے پیغمبر کے غلام کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں, ان کے کپڑے بالکل پیمد لگے ہوئے ہیں, ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں بالکل. اور رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے رسول نے جہاں اس وقت مسجد عریش ہے وہاں اپنا سر رکھ دیا, اور سر رکھنے کے بعد سجدے میں میرے نبی پاک سجدے میں گئے, اور نبی پاک نے سر سجدے میں رکھنے کے بعد دنیا کو اہمیت کا اندازہ کروایا کہ دنیا کی کسی ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اللہ کے سامنے جھکنے میں طاقت ہے. جو سجدہ ہے وسجدوا واقترب, جس سجدے کو آپ نے چھوڑ دیا, سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. سجدہ جو ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا جگہ ہے. سجدے سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. ادھر ادھر بھاگنے کو چھوڑو, راتوں کو سجدے کیا کرو. میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے حضور کو اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی حضور کو روتے نہیں دیکھا. سرکار کی چادر اوپر سے نیچے کو آتی ہے, اور جب نیچے کو آتی ہے میں اوپر رکھ دیتا ہوں, پھر نبی پاک کی چادر اوپر رکھ دیتا ہوں, نبی کے اوپر اڑا دیتا ہوں, مگر نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او در یار کے جانے والے, اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر کے وہاں ریت میں گر رہے ہیں, اور ریت بھیگتی چلی جا رہی ہے بدر کی. میں کہتا ہوں کاش اے اللہ میں انسان نہ ہوتا, میں بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی کا آنسو گر گیا ہوتا. میرے پیغمبر کی کون سی آنکھیں. میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کون سے ہونٹوں سے دعا کر رہے ہیں, پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اور معلوم ہے کیا عرض کرتے ہیں, عرض یہ کرتے ہیں میرے مالک جو میں نے میرے اوپر تکلیفیں پائیں, جو میں نے مکے میں میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, جو میرے سر کو دبایا گیا, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو میرے گھر میں پتھر مارے, میری بیوی میرے بچوں کے اوپر پتھر مارے, اور جو میری بیٹیوں نے شیب ابی طالب میں میری چاروں بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پتے کھائے, پیڑوں کے پتے کھائے, جو میری خدیجہ پیاسی رہی, بھوکی رہی, جو مکے میں میں نے تکلیفیں اٹھائی, ایک ایک دن تکلیف کا دیکھا. میرے مالک جو طائف میں نے تکلیف اٹھائی. طائف پتہ ہے نوجوانوں کیا ہے؟ طائف بتاتا ہوں آپ کو. طائف یہ ہے کہ حضور مکے سے گئے تھے 80 کلومیٹر دور طائف. میرے نبی کے اوپر حضور سرکار نے جب تبلیغ کی, سرکار نے جب دعوت دی اسلام کی, میرے نبی کے اوپر پتھر مارے, اور اتنے پتھر قریب قریب سے مارے حضور کے کہ ایک پاؤں اٹھاتے تھے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے تھے. حضور بیٹھ جاتے تھے تو حضور کو کھڑے کر کے مارتے تھے. ایک تو پتھر نہیں, اتنے پتھر مارے کہ نبی کی پنڈلیاں پھٹ گئی, میرے آقا کریم کی پنڈلیاں پھٹ گئی, میرے حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی. زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد باغ میں لے کے گئے. وہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. عتبہ حضور کا دشمن